آج جو میں مووی ایکسپلین کرنے والا ہوں اس کا نام ہے فرحہ، جو کہ فرحہ نامی لڑکی کی زندگی پر مبنی ایک سچی کہانی ہے۔ مووی کا سٹارٹ 1948 میں فلسطین کے ایک گاؤں در یاسین کو دکھاتے ہوئے ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی پیسفل اور خوبصورت گاؤں ہوتا ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگ بھی اپنی ہیپیلی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مووی میں سین ایک چھوٹی سی 14 سالہ لڑکی کی طرف شفٹ ہوتے ہیں جس کا نام فرحہ ہوتا ہے۔ فرحہ اپنے فادر جن کا نام کامل تھا، جو کہ اس گاؤں کے سردار بھی تھے، ان کے ساتھ رہتی تھی۔ فرحہ کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، حتیٰ کہ جب وہ چشمے سے پانی بھرنے جاتی تھی تو اپنے ساتھ ایک کتاب کو لے جاتی اور اس کو پڑھتی رہتی تھی۔ فرحہ کو کتاب پڑھنے سے دلی خوشی ہوتی تھی اور وہ اپنی دوست فریدہ کی طرح شہر جا کر پڑھنا چاہتی تھی، کیونکہ گاؤں میں صرف مدرسے کی ہی تعلیم دی جاتی تھی۔ اور پھر ہم فرحہ کو دیکھتے ہیں جو مدرسے سے پڑھ کر اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے، جہاں راستے میں فرحہ کو اس کی دوست فریدہ ملتی ہے جو چھٹیاں گزارنے کے لیے گاؤں آئی تھی۔ فرحہ فریدہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم فرحہ اور فریدہ کو ایک درخت کے نیچے دیکھتے ہیں، وہ جھولوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر فریدہ فرحہ سے پوچھتی ہے کہ تم پڑھ لکھ کر کیا بنو گی، تو فرحہ اپنی دوست فریدہ کو کہتی ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک ٹیچر بنے گی اور اپنے گاؤں میں ایک سکول کھولے گی اور اپنے گاؤں کے بچوں کو پڑھائے گی تاکہ اس کا پورا گاؤں ایک خوشحال زندگی گزار سکے۔ فریدہ فرحہ کو کہتی ہے کہ تمہاری سوچ بہت اچھی ہے۔ پھر فرحہ بھی فریدہ سے وہی سوال کرتی ہے کہ تم بھی پڑھ لکھ کر کیا بنو گی۔ ابھی فریدہ جواب ہی دینے والی ہوتی ہے کہ وہاں برٹش ملٹری کی کچھ گاڑیاں ان کے گاؤں کی طرف آ جاتی ہیں۔ پھر وہاں موجود کچھ بچے جو کہ ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ٹوائے گن سے ان پر فائرنگ کرتے ہیں۔ پھر فرحہ بھی اپنے ہاتھ سے گن بنا کر ان پر فائر کر دیتی ہے۔ پھر مووی میں سین برٹش ملٹری کی گاڑیوں سے فرحہ کے گھر پر شفٹ ہوتے ہیں، جہاں ہم فرحہ کے انکل کو دیکھتے ہیں جو کہ اسپیشلی فرحہ سے ملنے آئے ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرحہ کے فادر سے فرحہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فرحہ کے فادر اپنے بھائی ابو ولید کو کہتے ہیں کہ وہ جلد ہی فرحہ کی شادی کرنے والے ہیں۔ پھر ابو ولید فرحہ کے فادر کو کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، تم فرحہ کی ابھی شادی نہ کرو، کیونکہ اسے پڑھنے کا شوق ہے، اس لیے تم شہر کے کسی اچھے سے اسکول میں اس کا داخلہ کرواؤ تاکہ وہ شہر میں جا کر اچھی تعلیم حاصل کرے اور تمہارا نام روشن کرے۔ اتنی دیر میں فرحہ بھی اپنے گھر آ جاتی ہے۔ پھر فرحہ کے انکل فرحہ سے ملتے ہیں اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہاں سے جانے کی اجازت لیتے ہیں۔ پھر اگلی صبح ہم فرحہ کی دوست کی شادی کو دیکھتے ہیں، جہاں پورا گاؤں آیا ہوتا ہے۔ فریدہ بھی فرحہ کے ساتھ آئی ہوتی ہے۔ پھر فرحہ اور فریدہ اپنی دوست کی شادی کو فل انجوائے کرتے ہیں۔ شادی اٹیمپٹ کرنے کے بعد جب فرحہ اپنے گھر جاتی ہے تو فرحہ کے فادر فرحہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور فرحہ کو کہتے ہیں کہ وہ جلد ہی فرحہ کی شادی اس کے کزن ناصر کے ساتھ کر دیں گے، مگر فرحہ اپنے فادر کو کہتی ہے کہ اسے ناصر پسند نہیں، نہ ہی وہ ابھی شادی کرنا چاہتی ہے۔ فرحہ کے فادر بار بار اس سے کہتے ہیں کہ اس کی جلد ہی شادی کر دیں گے، مگر فرحہ اپنے فادر کو کہتی ہے کہ اسے ابھی شادی نہیں کرنی، اسے بھی اپنی دوست فریدہ کی طرح شہر میں جا کر اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد فرحہ کے فادر فرحہ کو اپنی پاکٹ سے اگلا پام ٹکٹ نکال کے دیتے ہیں، جو کہ دراصل انہوں نے فرحہ کے لیے شہر کے کسی اچھے اسکول سے خریدی تھی۔ فرحہ ٹکٹ کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ پھر جب فرحہ کو پتہ چلتا ہے کہ فرحہ کے فادر اس سے مذاق کر رہے تھے، پھر وہ اپنے گھر کی دیوار کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے اور زور زور سے چلانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے فادر جو کہ اس گاؤں کے سردار ہیں بہت اچھے ہیں، کیونکہ انہوں نے میرے لیے شہر کے کسی اچھے سے اسکول کی داخلہ ٹکٹ خریدی ہے۔ ابھی وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ اس کے دروازے کے پاس کچھ فلسطینی فائٹرز کھڑے ہیں جو کہ اس گاؤں کے گارڈ سے اور اپنے سردار سے مشورہ کرنے آئے تھے۔ پھر فرحہ کے فادر ان سب کو اندر بلا لیتے ہیں اور ان سب کو ایک کمرے میں لے جاتے ہیں، جہاں جا کر ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے۔ وہ فائٹرز فرحہ کے فادر کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل کی آرمی نے برٹش آرمی کے ساتھ مل کر فلسطین کے ساؤتھ پر حملہ کر دیا ہے اور اس کے کافی سارے دیہاتوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ وہ در یاسین پر بھی حملہ کر دیں گے، اس لیے ہمیں اس پورے گاؤں کو سیو کرنا ہوگا اور تمام لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ملٹری کبھی بھی ہم پر حملہ کر سکتی ہے۔ پھر وہ فائٹر گارڈز یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو فرحہ فریدہ کے پاس جاتی ہے اور اسی درخت کے نیچے موجود جھولوں میں بیٹھ کر باتیں کری ہوتی ہیں۔ فرحہ فریدہ کو بتاتی ہے کہ اس کے فادر نے بھی اس کا داخلہ شہر کے اچھے اسکول میں لے لیا ہے، تو فریدہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اچانک انہیں ایک بم بلاسٹ کی آواز سنائی دیتی ہے، تو جیسے ہی اپنے گاؤں کی طرف جاتی ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ برٹش ملٹری اور اسرائیل نے ان کے گاؤں پر حملہ کر دیا ہے۔ گاؤں میں ہر طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی اور ہر طرف بم بلاسٹ ہو رہے تھے، تو گاؤں کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہر طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے فریدہ نیچے گر جاتی ہے۔ فرحہ فریدہ کو اٹھاتی ہے کہ اتنی دیر میں فریدہ کے والد جن کا نام مسعود تھا وہ بھی آ جاتے ہیں۔ وہ فرحہ اور فریدہ کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں، مگر فرحہ اپنے فادر کو ڈھونڈنے کے لیے گاڑی سے اتر جاتی ہے اور باہر بھاگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مجبوراً فریدہ کے فادر کو بھی فرحہ کے پیچھے جانا پڑتا ہے۔ وہ دونوں فرحہ کے فادر کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پھر فرحہ کے فادر فریدہ کے فادر کو بتاتے ہیں کہ تم نارتھ کی طرف جاؤ، کیونکہ اسرائیل نے ساؤتھ کی طرف حملہ کیا ہے اور نارتھ ابھی سیف ہے، اس لیے تم وہاں جاؤ اور میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو بچا کر وہاں نارتھ کی طرف آتا ہوں۔ پھر فریدہ کے فادر فرحہ کو
अपनी गाड़ी तक ले जाते हैं। वो भी गाड़ी को थोड़ा सा ही चलाते हैं कि फरहा उस गाड़ी से उतर कर अपने पापा के पास आ जाती है। फरहा के फादर फरहा को बहुत गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि तुम पागल हो जो गाड़ी से नीचे आ गई। फिर वो फरहा को लेकर अपने घर आ जाते हैं और अपने कोर्ट यार्ड में दबाई गई गन को निकाल लेते हैं और फरहा को कहते हैं जब तक मैं ना कहूँ तुम इस स्टोर रूम से बाहर नहीं निकलना। फिर वो फरहा को एक चाकू देते हैं और उसको एक स्टोर रूम में बंद कर देते हैं जहाँ काफी अंधेरा होता है। फरहा के फादर जाने से पहले फरहा से प्रॉमिस करते हैं कि वो इस स्टोर रूम के दरवाजे को खुद आकर खोलेंगे, जब तक वो ना है दरवाजा ना खोलना। ये कहकर फरहा के फादर बाहर गाँव की तरफ चले जाते हैं। के बाद हम फरहा को उसी स्टोर रूम के अंदर देखते हैं जहाँ फरहा को पूरा एक दिन हो गया था। स्टोर रूम से सिर्फ एक ही छोटा सा रोशनदान था जिसकी वजह से फरहा बाहर देख सकती थी। बाहर हर तरफ कत्लो गारत हो रही थी। फरहा तक सिर्फ लोगों के चलाने की आवाज ही आ रही थी। फिर दूसरा दिन भी गुजर जाता है। अब फरहा को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो फरहा वहाँ खाने पीने की चीजों को ढूंढती है। स्टोर रूम से उसे कुछ खाने की चीज मिल जाती है जिसे वो खाकर थोड़ा सा अपना पेट भर लेती है। अब फरहा को वहाँ मौजूद 4 दिन हो गए थे। फरहा को अब पानी की बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी जिसकी वजह से फरहा वहाँ मौजूद सिरके को पी लेती है, लेकिन फरहा को बहुत ही अजीब लगता है इसलिए वो थोड़ा सा ही सिरका पी पाती है। मगर जल्द ही वो चौथा दिन भी गुजर जाता है और 5वें दिन का आगाज हो जाता है। फरहा अभी भी भूख प्यास से बहुत निढाल हो रही होती है मगर जल्द ही आसमान पर बादल आ जाते हैं और बारिश बरसना शुरू हो जाती है। फरहा उस रोशनदान की मदद से बारिश का कुछ पानी हासिल करने में कामयाब हो जाती है। फिर वो उस पानी को पी लेती है जिसकी वजह से फरहा की प्यास में थोड़ी कमी आती है और वो थोड़ा सुकून महसूस करती है। अब फरहा को उस स्टोर रूम में पूरा एक हफ्ता हो गया था। फिर जब सुबह होती है तो फरहा अपने घर के सेन में एक फैमिली को देखती है जो कि अबू मोहम्मद की फैमिली होती है। वो इजराइल के सिपाहियों से बचकर भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पास एक न्यूबॉर्न बेबी भी था, मगर इजरायली आर्मी भी वहाँ आ जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। उनके साथ फलस्तीन के गाँव का एक आदमी भी होता है जो उन्हें बता रहा होता है कि ये फाइटर्स हैं कि या आम आदमी। वो फलस्तीनी जो शिनाख्त करवा रहा था वो इजराइल की आर्मी के कमांडर को बताता भी है कि ये अबू मोहम्मद इसका पूरा खानदान फाइटर्स में से नहीं है, मगर फिर भी वो इजरायली कमांडर अबू मोहम्मद की पूरी फैमिली को गोलियों से मार देता है। फिर जब इजरायली सिपाही छोटे बच्चे को गोली से मारने लगता है तो वो कमांडर इजरायली सिपाही को कहता है कि तुम अपनी गोली इस बच्चे के लिए क्यों जाया कर रहे हो, तुम इसको अपने शूज के जरिए भी मार सकते हो। वो उसे हुक्म देता है कि तुम इसको अपने शूज के जरिए दबाकर मार दो। वो सिपाही इसी तरह करता है और बच्चे को अपने शूज के नीचे दबाकर मार देता है। फरहा भी ये सब कुछ देख रही होती है। फरहा को उन सब पर बहुत गुस्सा आता है। जब वो चले जाते हैं तो फरहा ऊंची ऊंची आवाज से रोती है और जोर जोर से चिल्लाती है और स्टोर रूम में पड़े सामान को गिराना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से फरहा को वहाँ एक गन और कुछ गोलियां मिलती हैं। फरहा गुस्से में उस गन को लोड करती है और उस गन की मदद से स्टोर रूम के दरवाजे पर फायर करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से स्टोर रूम का लॉक खुल जाता है। फिर जब फरहा उस स्टोर रूम से बाहर आती है तो अपने घर के सेन में अबू मोहम्मद की पूरी फैमिली को मरा हुआ देखती है, स्पेशली उस न्यूबॉर्न बेबी को भी देखती है जो कि अब मर गया था। फिर फरहा अपने घर से बाहर निकलकर अपने गांव में आ जाती है जहां वो हर तरफ तबाही को देखकर परेशान हो जाती है। गांव में हुई तबाही को देखकर फरहा को ये पता चल जाता है कि उसके फादर अब जिंदा नहीं रहे, सिर्फ अकेली वही है जो इस गांव से बचकर बाहर जा रही है। फिर फरहा रोते हुए अपना आगे सफर तय करती है। वो चश्मे से पानी पीती है और फलस्तीन के नॉर्थ की तरफ रवाना हो जाती है और यहाँ इस मूवी का एंड होता है।